زید صاحب آپ خود نے معاشیت کے مختلف شعبوں کو آپ نے بہت کلوزلی مانیٹر کیا، آبزرو کیا، اور اب بھی آپ سارے حالات کو بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. ایک جانب ورلڈ بینک کچھ بات کر رہا ہے، تاہم وفاقی وزیر خزانہ ان کی ٹیم کچھ اور پروجیکشن دے رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن ایٹ لیسٹ ٹھیک ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں ہم معاشی ترقی کا جو خواب ہے، جو اہداف ہے، وہ حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیے، یہ اس بارے میں کوئی حتمی رائے دینا مشکل ہوگا. اگر آپ مارکیٹ سرویز کو دیکھیں اور جو ہماری ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس، اور اسی طرح آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اے ڈی پی کی رپورٹس کو دیکھیں تو یہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ ہم اکنامک اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. تو میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کی طرف ہم جو معاشی استحکام ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، کیونکہ آج سے 2023 میں بہت زیادہ ہم ایک معاشی بحران کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے. جی. اب آپ یہ دیکھیے، کرنسی ہماری اسٹیبل ہے. اسٹاک ایکسچینج اس وقت ون آف دا بیسٹ جو پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینجز ہیں اس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج شامل ہے، اور 100 انڈیکس اس وقت 1,63,000 کو بھی کراس کر چکا ہے. اس کے بعد آپ آئیے کہ جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں جی. وہ بھی تقریباً $20 بلین کے ہیں. ایک زمانے میں وہ $3 بلین کی تشویشناک حد تک گر گئے تھے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ٹھیک ہے، ابھی اسٹیگننٹ ہے، لیکن اس میں ایک انٹرسٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے ڈیلیگیشنز پاکستان میں آ رہے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ میں ان کی دلچسپی ہے پاکستان میں. تو جہاں تک ہے میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن، اس میں وہ تو ہماری ہو گئی. اس کے علاوہ ہم ایک دفعہ بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس خطرے سے بھی ہم نکل آئے ہیں. ہم ساری جو ہم نے کبھی بھی کہیں ڈیفالٹ نہیں کیا، ڈومیسٹک لونز بھی ہم پے آف کر رہے ہیں، فورن ڈیٹ بھی ہم پے آف کر رہے ہیں. تو اس جو اسٹیبلائزیشن والی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے جو بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں وہ کوئی بہت تسلی بخش صورتحال ظاہر نہیں کرتے. جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ ایک تو انفلیشن زیادہ ہے، پھر فلڈز نے بہت زیادہ، جو فوڈ کی انفلیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ان امپلائمنٹ جو ریٹ ہے وہ بھی 30% کے قریب، اور اسی طرح جو ہماری ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے، اراؤنڈ 40%، جی. دے آر لیونگ بلو پاورٹی لائن. تو جو بہت سارے فیکٹرز ہیں، جیسے ہیوی ٹیکسیشن ہے. اب ٹیکس ریٹ جو ہے پاکستان میں بڑی کمپنیوں کے لیے تقریباً 50% کے قریب، 45-50% کے قریب ہیں خالی انکم ٹیکس. اور اس ہیوی پھر انرجی کی پرائسز بہت زیادہ ہیں، بجلی، گیس، بہت. تو اور اس کے بعد پھر جو لینڈنگ ریٹ ہے بینکس کا، وہ بھی اگرچہ اس میں کمی آئی ہے، 22% سے اب 11% آ گیا ہے، بٹ اسٹل جو انویسٹرز ہیں، خاص طور پہ ڈومیسٹک انویسٹرز، ان کا گورنمنٹ سے مسلسل یہ مطالبہ ہے کہ اس کو کم کیا جائے. بٹ جو سینٹرل بینک ہے وہ ان کے اپنے جو بھی کرائٹیریا اس کے مطابق یہ ابھی کافی مہینوں سے 11% پہ، اور کل پھر اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہے، اور کل دیکھیں کہ کیا وہ اناؤنس کرتے ہیں. پالیسی ریٹ 11% پہ مینٹین کرتے ہیں یا اس کو کم کیا جاتا ہے. لیکن جو ایکسپرٹس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ابھی مینٹین رہے گا، چونکہ انفلیشنری پریشر، خاص طور پہ فوڈ انفلیشن کا پریشر بالکل ٹھیک، اکانومی پر آ بالکل رہا ہے. ٹھیک.